قاضی صاحب، یہ آپ نے سنا عمران خان صاحب کا جو میں نے سوٹ چلایا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایمان ہے اس بات پہ کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں جو ویسٹ کی سائیکی ہے اس کو جانتا ہوں اور کمرشلزم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ دونوں مختلف باتیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ایمان والی بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو کمرشلزم والی بات ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور اس میں ہم فلسطین کو دیکھ چکے ہیں کہ وہاں سب سے بڑی اوپن پریزن پہلے پیلسٹائن تھی، اب کشمیر بھی بن گیا ہے. 8 ملین لوگ جو ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرے. دیکھیں، دنیا میں صرف طاقت کا اصول چلتا ہے، اور طاقت ہی میٹر کرتی ہے قوموں کے مابین جو نظام رائج ہے دنیا میں. اس کی ہم بڑی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کرائمیا کو انیکس کیا رشیا نے، وہ کیسے ہوا. 90s میں جب واپس لیا چائنا نے ہانگ کانگ، تو وہ کس طرح واپس لیا. اس میں انہوں نے یاد ایک ٹیلی فون کال کی تھی انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس عمران خان صاحب جس اکانومی پر مشتمل ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان میں وہ ڈپلومیسی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہی پھر 30-35 کروڑ لوگوں کی ان کی منڈی ہے. اس میں آپ کے اپنے مسلمان ملکوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، ایون ہم نے کیا کیا، ملائیشیا کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو اس لیے یہ ہمیں ریئلسٹکلی سپیکنگ، ہاں ایک بات میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ مودی نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے پورے ہندوستان کو کشمیر بنا دیا ہے، اور وہاں پہ ایک جو ہے ایک تحریک چل رہی ہے. وہ ظلم اپنی جگہ تو ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مودی کو اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے جو ہتھ کنڈے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، وہ انڈیا کے لیے بڑے نقصان دہ ہوں گے اور ہیں. اچھا قاضی صاحب، اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ نے جو ہے پوری کوشش ٹھیک طریقے سے نہیں کی ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ہاں، اپوزیشن نے تو بہت کوشش کی ہے نا. اس سے پہلے جب اپوزیشن پاور میں تھی تو انہوں نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کو بیٹی دے رکھی تھی. تو یہ ایک ہپوکریٹیکل باتیں ہیں. جتنا انہوں نے یہ پوائنٹ سکورنگ سے آپ کہہ سکتے ہیں. عمران خان کیا کرے؟ ہم نیوکلیر آرم ہیں، آرمڈ سٹیٹ ہیں، وہ بھی نیوکلیر آرمڈ سٹیٹ ہیں. تو اس میں وار تو ویسے ہی آؤٹ آف کوسچن ہے. اب ساری جو لے دے کی بات ہوگی وہ کشمیریوں کی اپنی سٹرگل ہے، وہ اس میں وہ لڑائی کریں گے. ان کو اب تو وہ کشمیریوں کو آپ باقاعدہ سے ان کی ہر طرح کی مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ جو انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا ہے اور جو وہاں کا نیا نظم و نسق لے کے آئے ہیں، تو اب تو وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اس ایک غاصب ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو جو ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں. اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ انڈیا اس وقت جو ہے اس میں جو RSS ہے، RSS والے سڑکوں پر پیریڈ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی الگ فوج بنا رکھی ہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بڑا مہلک ہے، اور انڈیا میں جتنے سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ اس پہ بہت رو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ایون شاہ رخ خان جیسے بندے کو اپالوجیٹیکلی بیان دینا پڑتا ہے جی کہ میری بیوی تو جو ہندو ہے اور میرے بچوں کا پتہ نہیں کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے. اس طرح ایک خوف و ہراس کی فضا وہاں پیدا کر دیا، اور باقاعدہ غنڈہ گردی ہے. امیت شاہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے. اس کو میں خود کانگریس کے ایک لیڈر کو سن رہا تھا کہ انہیں کئی جگہ پہ وہ جسے علاقہ بدری کا حکم ہوا، اور یہ قاتل ہیں. یہ جو انہوں نے گجرات میں کیا، ایک وہ جو جس لڑکی نے ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا جو بعد میں سامنے نہیں آیا، غالباً تالکا.com کی تھی، وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو مارا. تو یہ باقاعدہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ قابض ہو گئے ہیں بھارت کی حکومت پر، اور یہ بھارت کے لیے بڑا ڈیٹریمنٹل ہوگا. اور بھارت میں مرکز گریز قوتیں زور پکڑیں گی، آسام ہو یا اور علاقے ہوں جو کسی حد تک پچھلے عرصے میں کم ہوئی تھی انٹینسٹی علادگی کی تحریکوں کی، یہ تحریکیں اور بڑھیں گی، اور وہاں ایک سوشل انریسٹ ہوگا. اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیں. جی آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ یہ جو سارا ایشو ہے اس میں کشمیر کو اب اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی، اور کسی نہ کسی حد تک اس آرٹیکل کی جو آپ نے بات کی جو سسپینڈ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان ہر طرح سے
کشمیر کی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. ابھی آپ نے اس کے علاوہ بھی ایک بات کی, آپ نے ملیشیا کے حوالے سے بات کیا, آپ نے کہا ملیشیا سبمٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو دوبارہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں جو پاکستان کا اس میں کردار ہے وہ ملیشیا سبمٹ کے حوالے سے کر لیں یا OIC کے حوالے سے کر لیں تو ہمیں بڑا کمزور نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آرٹیکل 370 اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے. آپ کی ہر طرح سے کیا مراد ہے قاضی صاحب؟ دیکھیں, ایک معاہدہ توڑ دیا انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا, اب وہ اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں ہمارے جو, میں خود بھی اور بھی ہمارے ڈپلومیٹس ان کو میں سن رہا تھا کہ اب وہ وہاں پہ جو یہ باقاعدہ اس کا لیگل سٹیٹس ہے, یہ قومی آزادی کی جنگ ہے, ایک معاہدہ کیا تھا پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو ہے وہ جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی اس معاہدے کو انڈیا نے توڑ دیا ہے. توڑ کے وہاں پہ جو تقریباً جتنی ابھی تک ان کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں وہاں پہ, اور ابھی تک انٹرنیٹ نہیں کھلا, اور وہاں پہ تو اب تو وہ اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ قومی آزادی کی جنگیں پورے انڈیا میں لوگوں کو لڑنی پڑیں گی, مختلف قومیتوں کو لڑنی پڑیں گی, اور وہ لڑ بھی رہے ہیں کیونکہ جس جو ریلیجس انٹرپریٹیشن مودی کر رہا ہے اور جس طریقے سے RSS کے گنڈوں کو باقاعدہ ایک فوج کی طرح تربیت دی جاتی ہے, وہ پریڈز کرتے ہیں باقاعدہ, ان کو اسلحے کی تربیت دی جاتی ہے, اور کوئی ان کی تعداد 50 لاکھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. تو آئی تھنک انڈیا از ہیڈنگ ٹورڈز اے بگر ڈسٹرکشن. یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہوگا خود انڈیا کے لیے. چلیں ٹھیک ہے قاضی صاحب, میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہوں گی اور رانا صاحب کو سنانا چاہوں گی. یہ ہے شیریں مزاری صاحبہ کا, ذرا وہ سنائیے گا. چلا میں قاضی صاحب کا اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی. جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کشمیر کے ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے اور ہر جگہ انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہندوستان میں, انفارچونیٹلی ہمارے انسٹیٹیوشنز نے وہ بیک اپ نہیں کیا پرائم منسٹر کے نیریٹو کو جس طرح وہ کر سکتے تھے. جی قاضی صاحب, میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال کر دیا شیریں مزاری صاحبہ نے خود ہی اس میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے, کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ؟ دیکھیں شیریں مزاری صاحبہ کی جو ایک سوچ اور فکر ہے اسے ہم جانتے ہیں, اور اسی طرف انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہی یہ کہا ہے. مگر میں نے جیسے عرض کیا کہ دو نیوکلیئر جنگ, ایک جنگ تو نان آپشن ہے, جنگ تو جو ہے ایک نان آپشن ہے, لیکن ہمارا عالمی طور پر اتنا کلاؤٹ نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ چائنا نے لے لیا یا اور جو ہم نے مثالیں دی ہیں. مگر میں صرف یہ عرض کروں کہ اس کو آپ کو پولیٹیکلی دیکھنا پڑے گا, اور اس کے جو حل ہیں انڈیا کے اندر سے عوام کو اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی. اس میں ایک اور بھی میں بات عرض کر دوں آپ کو, وہاں پہ ایک اور بھی بہت بڑی قوت ہے جو اب ابھی متحرک ہو سکتی ہے جس طریقے سے ان کی معیشت بیٹھ رہی ہے. دنیا کی 20 کروڑ لوگوں پر محیط یا مشتمل ایک ٹریڈ یونین کے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے, جو پچھلے سال جنوری میں ہڑتال پہ گئے تھے, اب بھی ہڑتال پہ گئے ہیں. تو بیسیکلی مودی آگ سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں. مگر میں یہ پھر بھی بتاؤں آپ کو کہ جو قومی آزادی کی جنگ ہے, کشمیر کے لوگوں کو اپنی یہ جنگ دیگر جو بھارت میں اوپریس نیشنلٹیز ہیں ان کی سٹرگلز کے ساتھ جوڑ کے طبقاتی سطح پر یہ جنگ لڑنی پڑے گی ایک حتمی فتح کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے فلڈ گیٹس مودی خود کھول رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں بہت سے ایونٹس ہم دیکھیں گے اور یہ سٹرگل تیز ہوگی اور حریت بڑھے گی انڈیا کے اندر. جی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں فلڈ گیٹس کھول رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے, وہ 11 دن میں جو جنگ ہوگی. میں چاہوں گی پہلے اب وہ شارٹ سنائیں اور پھر میں رانا صاحب سے اس پر کامنٹ لوں. ایک ڈیسپریشن میں مودی نے کہا جی ہم 11 دن کے اندر پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں. ایک ملک کا سربراہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جب دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, تو وہ تھوڑا سا وہ نارمل نہیں ہو سکتا. آدمی کوئی ایک نارمل انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں 11 دن میں فتح کر لوں گا. یہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کا ہندوتا کا بیس ہے ان کو خوش کر رہا ہے, کیونکہ وہ جتنا ہندوستان میں اب انتشار بڑھتا جا رہا ہے وہ ایک انگریزی میں سینگ ہے کہ the last refuge of every scoundrel is patriotism. یہ نیشنلزم کے پیچھے چھپتے ہیں پھر جا کے کہ میں جی
11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूँगा। जी राना साहब, अगर हम मोदी की बात करें, पागल है, संकी है, ही कैन डू एनीथिंग। दूसरी तरफ काजी साहब ने जो बात की है वो कह रहे हैं ऑलरेडी उसके अपने मुल्क में इतने महाज हैं कि वो इस तरफ जाएगा नहीं। व्हाट डू यू से ऑन इट राना साहब? देखिए अलीना, मोदी जो है ना ये कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, थोड़ी सी हरकत की थी ना, जो जवाब इन्हें मिल गया, उसके बाद ये इस तरह अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। और काजी साहब ने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो तकसीम होने जा रहा है। आप देखेंगे कि ना सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा, हिंदुस्तान में और बहुत सारी रियासतें आज़ाद होंगी। और ये मोदी का नज़रिया जो है इंडिया के लिए तबाहकुन है। ये भारत को ऐसी जगह पर ले जा रहा है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। इस तरीके, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात किया वो बिल्कुल सही बात की है। ये इस तरह का पागल आदमी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है? कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है जो मोदी कर रहा है कि जी मैं 11 दिन में फतह कर लूँगा? तुम आओ तो सही, तुम्हें कैसा जवाब मिलेगा? जो जवाब पहले मिला था उससे ज़्यादा तुम्हारी तबीयत साफ़ होगी। मसला ये है अलीना कि ये इंसानियत के माथे पर बदनमा दाग है ये मोदी जो है। और हिंदुस्तान के अवाम को खुद चाहिए कि इक़्तिदार से इसको निकाल बाहर करें। लेकिन राना साहब इस दफ़ा जब इलेक्शंस हुए तो मेजॉरिटी में आए हैं और उसका यही जो एक स्टेट ऑफ माइंड है कि यही जो आइडियोलॉजी है इसकी वजह से उसको ज़्यादा वोट्स मिले। देखिए काजी साहब जो बात कर रहे थे ना आरएसएस की गुंडागर्दी की, बुनियादी तौर पर काजी साहब ने जो बात की वो 100% सही है कि ये एक डाकुओं जराइम पेशा अफराद का ग्रोह है आरएसएस जो है। और ये हिंदुस्तान इनके हथे चढ़ गया है। अब हिंदुस्तान के अवाम अगर चाहते हैं कि उनका भला हो, वो तबाह ना हो, तो उन्हें इससे जान छुड़ानी चाहिए। ये जिस तरफ ले जा रहा है हिंदुस्तान को, उसमें तबाही के अलावा कुछ नहीं रखा हुआ। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो अल्लाह के फजल से मादे वतन का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगी अगर इन्होंने कोई ऐसी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।